کر دے، تو نے تو میرے ساری کی ساری دل کی گرانی دور کر دی۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا یہ ایسی ہستیاں ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، ان کے دلوں میں، صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ نے ایمان کا بیج خود بویا، ایمان کا بوٹا لگایا، ایمان کا پودا لگایا۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، صحابہ سے کہا تمہارے دلوں میں اسے مزین بھی ہم نے کیا، اس کی مکمل آبیاری کی۔ جس طرح تجربہ کار کسان اپنا پودا باغ لگانے کے بعد اس کی رکھوالی کرتا ہے، اللہ کہتا ہے تمہارے دلوں میں ایمان کا بوٹا لگانے کے بعد میں تمہارا رکھوالا بن کر اس کی حفاظت کرتا رہا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ رب العالمین نے اس ایمان کے پودے کے ساتھ ساتھ جو خود رو بوٹیاں کفر جیسی، نافرمانی جیسی، فسق و فجور جیسی، اللہ نے جڑ سے اکھیڑ کر پھینک دی۔ کوئی پودا ایمان کے پودے کے ساتھ پنپنے نہ دیا۔ اب جس کی حفاظت اللہ رب العالمین کر رہا ہو، اس کے ایمان کو کس چیز کا خطرہ ہے؟ اس کے ایمان کو کس چیز کا خطرہ ہے؟ لیکن آج دنیا میں کتنے بدبخت لوگ ایسے ہیں، خاص کر یہ جو اسلام کا نیا سال، نیا مہینہ شروع ہوتا ہے جسے ہم محرم کہتے ہیں، یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ صحابہ پر تبرے شروع ہو جاتے ہیں اور زبان درازیاں شروع ہو جاتی ہیں، سینہ کو بھی شروع ہو جاتی ہے، ماتم شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہم سال کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ انگریز جنہیں ہم غیر مسلم کہتے ہیں، وہ نیا سال کا آغاز ہوتا ہے نا، اگرچہ ہم اس سے بھی خوش نہیں ہیں، لیکن وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں نیا سال دیا ہے۔ یہ ماتم اور سینہ کو بھی کرتے ہیں، اور سارا سال رب یہی کرتا ہے ہمارے ساتھ۔ ظاہر بات ہے ہم نے سال شروع ہوتے ہی رب سے مانگا ہی یہی، رب سے مانگا ہی یہی ہے۔ میرے بھائی، اکثر سچی بات ہے، میں علماء کو دیکھتا ہوں، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب سینہ کو بھی، یہ وہ ماتم شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، جس نے منہ پیٹا، سینے گریباں چاک کیا، جاہلوں کی طرح آوازیں نکالیں، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، حدیث اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں سینہ کو بھی نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کہا نہیں کرنی چاہیے، لیکن ان کو کرنے دو، ان کو کرنے دو، اس لیے کہ جس سینے میں صدیق و عمر کی محبت نہ ہو، ان سینوں کو سدا پٹتے ہی رہنا چاہیے، ہمیشہ پٹتے رہنا چاہیے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے سزا ہے، بغض صحابہ کی یہ سزا ہے، ان کو ہمیشہ پٹتے رہنا چاہیے۔ میرے بھائی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی ہستی نبی سے محبت کرنے والی، جن کی نیکیوں کے بارے میں ایک دن سید عائشہ نے پوچھا، بعض محدثین کا اس روایت پر کلام بھی ہے، سید عائشہ سے آپ نے پوچھا کہ اے عائشہ تو کیا سوچ رہی ہے بیٹھی بیٹھی؟ عرض کی اللہ کے رسول، ایسے آسمان کے دامن میں نگاہ ڈالی اور جگمگ کرتے ستارے نظر آئے، آسمان ستاروں سے بھرا ہوا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا بھی شخص ہوگا جس کی نیکیاں اتنی ہوں جتنی آسمان کے دامن میں ستارے ہیں؟
آپ فرماتے ہاں ایسا بھی شخص ہے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب آپ نے ہاں کہا میرے دل میں فوراً یہ خیال آیا کہ اب جب میں پوچھوں گی وہ کون ہے تو آپ میرے ابا ابو بکر کا نام لیں گے. لیکن میری توقع کے بالکل خلاف جب میں نے پوچھا وہ کون خوش نصیب ہے تو آپ نے فرمایا وہ عمر بن خطاب ہے جس کے دامن میں اتنی نیکیاں ہیں جتنی آسمان کے دامن میں یہ ستارے ہیں. فرماتی ہیں کہ میں نے حیران ہو کر پوچھا این حسنات ابی بکر یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میرے باپ ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئی؟ آپ نے تو ان کو گنا ہی نہیں. آپ مسکرا دیے. آپ نے فرمایا عائشہ تو بھی کمال کرتی ہے, نیکیاں پوچھتی ہے ابو بکر کی اور پیمانہ بناتی ہے آسمان کے ستاروں کو. انما جمیع حسنات عمر, عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں جو آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں, فرمایا عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی ایک رات کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی, ایک رات کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی. یہ ہستیاں ایسے نہیں ہیں, اللہ رب العالمین نے ان کو رتبہ دیا ہے. جب یہ مسلمان نہیں تھے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں دعا مانگی, اے اللہ اللہم اعز الاسلام, اسلام کو عزت دے, اسلام کو قوت دے, اسلام کو زور دے, طاقت دے. کس کے ذریعے؟ فرمایا بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ, دو شخص ہیں کفر میں, دو شخص ہیں کفر میں. بِأَحَبِّ کیوں کہا؟ آخر میں کہا هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ, ہمیں وہ دے. نے یہ نہیں کہا کہ عمر بن خطاب دے, دوسرا عمرو بن ہشام جسے آپ ابو جہل کہتے ہیں, آپ نے نومینیٹ نہیں کیا, عمر بن خطاب دے یا دونوں میں سے ایک دے. شرط رکھی ان دو میں جو پسند, جو تجھے محبوب ہو, جو تجھے پیارا ہو. گویا عمر بن خطاب جب آئے اپنی مرضی سے نہیں آئے, رسول اللہ کے مانگنے پر, اللہ کے بھیجنے پر آپ تشریف لائے. اب اس سے یہ بھی ظاہر ہوا اسی حدیث سے کہ عمر اللہ کو محبوب, اللہ کو پیارا ہے, اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہے. اب جو اللہ کو پسند ہو, تجھے پسند ہو یا نہ ہو, تیری پسند یا ناپسند سے کیا ہوگا؟ فیصلہ تو اسی پر ہوگا نا روز آخرت. جو اللہ کو پسند ہے, جو اللہ کو پسند ہے اسی پر فیصلہ ہوگا. اور اللہ نے کئی موقعوں پر صحابہ کرام کو مختلف انداز میں آزمایا اور ہر آزمائش میں پورے اترے, ہر آزمائش میں پورے اترے. فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, صحابہ کرام کے دلوں کا اللہ رب العالمین نے امتحان لیا, تقوی کا امتحان لیا, خدا خوفی کا امتحان لیا. آج ہمارے امتحان مدارس میں, اسکولوں میں, کالجز میں, یونیورسٹیوں میں ایسے ہوتے ہیں, کرسیوں پہ بٹھا دیا جاتا ہے, کاغذ قلم پکڑا دیا جاتا ہے, پنکھے بھی چل رہے ہوتے ہیں, سوال نامہ ہاتھوں میں تھما دیا جاتا ہے,
کچھ رٹے رٹائے سوالوں کے جوابات لکھ لیے جاتے ہیں. کتنے آسان امتحان ہوا کرتے ہیں. لیکن صحابہ کرام کا اللہ رب العالمین نے کس طرح امتحان لیا. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 2 اونٹوں کے درمیان باندھا گیا، ایک بازو ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ، دوسرا بازو دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ. پھر وہ ابو جہل نے نیزہ بھی اٹھا کر جسم کے عین وسط میں نیزہ بھی مارا، اونٹوں کو دونوں سمتوں میں دوڑایا، آدھا جسم ایک اونٹ کے پیچھے آدھا دوسرے اونٹ کے پیچھے، جسم 2 لخت ہو کر گھسٹتا چلا گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا. امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ کے دہکتے انگاروں پر چت لٹایا جاتا، کمر کے بل لٹایا جاتا، اوپر پتھر کی چاٹیاں رکھ دی جاتی، کمر سے جسم سے رسنے والے گوشت سے رسنے والے پانی سے مکہ کے دہکتے انگارے بجھ جایا کرتے تھے. امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ نے صحابہ کرام کا اس طرح امتحان لیا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو سولی پر چڑھایا، سولی پر چڑھا کر تیروں کی بارش کی. امتحان اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو اس طرح آزمایا، آزمائش کی چکی میں پیسا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی آزمائشیں آئیں. ٹھیک 10 سال 6 ماہ اور تقریباً 4 دن آپ کا دور خلافت رہا. مسلمانوں کے لیے اتنا مثالی دور تھا. فتوحات کا سلسلہ ایران تک پہنچا، ایران تک پہنچا. ان بدبختوں کو یہی تو سارا غصہ ہے کہ اس بندے نے ایران پر بھی قبضہ کیا. قیصر کے تاج، قیصر کے کنگن، جس کی رسول اللہ نے پیشین گوئی فرمائی تھی، اے سراقہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے. وہ حضرت فاروق اعظم کے دور میں رسول اللہ کی وہ پیشین گوئی پوری ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، یقین اس قدر پختہ تھا اور کوشش کرتے تھے کہ یہ یقین بڑھتا چلا جائے. فرماتے ہیں غزوہ بدر میں نبی کریم نے صحابہ کرام سے جنگ سے پہلے خطاب کیا اور اس خطاب میں فرمایا کہ آج کافروں کا فلاں سردار اس جگہ گرے گا، فلاں اس جگہ گرے گا، فلاں اس جگہ گرے گا. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ان جگہوں پہ نشانیاں لگا لی، میں نے ان جگہوں پہ نشانیاں لگا لی. اور جب معرکہ بدر ختم ہوا لوگ مال غنیمت لوٹنے لگے اور میں ان نشانیوں کی طرف بڑھ گیا. میں وہ نشانیاں ڈھونڈتا رہا اور میں نے دیکھا، عرش والے کی قسم، جہاں جہاں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ہر کافر وہیں گرا، 1 انچ کا بھی فرق نہیں تھا، 1 انچ کا بھی فرق نہیں تھا. اللہ کے رسول کی ذات پر، بات پر ایمان اور یقین اتنا تھا. اور پھر چشم فلک نے وہ دور بھی دیکھا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز مسلمانوں کو پڑھا رہے ہیں، مصلی پر کھڑے ہیں. یہ ذی الحج کی 26 تاریخ تھی. ہمارے ہاں جو آج کل معروف ہے کہ 1 محرم حضرت عمر کی شہادت ہے،
یہ بلا دلیل ہے۔ کچھ لوگ اس میں یہ تطبیق دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ حملہ تو 26 کو ہوا، شہادت 1 محرم کو ہی، یعنی 26 ذی الحج کو، لیکن صحیح یہی ہے کہ آپ کی شہادت 26 ذی الحج ہے۔ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، ابو لؤلؤ فیروز مجوسی ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، مجوسی ہے۔ یہ پتھر کی چکیاں بہت اعلیٰ قسم کی بناتا تھا، یہ کاریگر تھا چکی بنانے کا۔ وہ چکیاں جو آج کل خیر نوجوانوں کو تو پتہ نہیں ہے، بزرگ ضرور جانتے ہیں، عورتیں گھروں میں ہاتھوں سے اس کا ایک دستہ ہوتا ہے، پتھر کے 2 پارٹ ہوتے ہیں، اوپر سے دانہ ڈالتی رہتی ہیں اور گھماتی رہتی ہیں، یا کسی زمانے میں جیلوں میں بھی قیدیوں سے چکیاں پسوائی جاتی تھی سزا کے طور پر۔ وہ چکی بنانے کا ماہر تھا۔ حضرت عمر نے اسے کہا کہ میں نے سنا ہے تو چکیاں بڑی اچھی بناتا ہے، اور وہ مجوسی تھا، ایرانی تھا، اس کو بھی یہ حسد کھایا جا رہا تھا کہ ہمارا ایران اس نے قبضہ کیا۔ حضرت عمر نے کہا میں تم سے چکی بنواؤں گا، تو اس نے ذرا دانت پیس کے کہا کہ چکی تو میں ایسی بناؤں گا کہ دنیا یاد کرے گی۔ چلا گیا۔ سیدنا فاروق اعظم نے صحابہ سے کہا کہ اس نے مجھے دھمکی دی ہے، اس نے مجھے دھمکی دی ہے۔ صحابہ نے کہا آپ اسے پکڑوائیں اور سزا دیں۔ اب دیکھیے سیدنا فاروق اعظم کا انصاف دیکھیے، محض اپنی سوچ، اپنی فکر، سزا نہیں دی جا رہی، گواہ کوئی نہیں۔ میں نے جملہ سنا ہے، جملے سے یہ مفہوم نکلتا ضرور ہے، لیکن یقینی طور پر نہیں۔ وہ اگر خود ہی مکر کے کہے کہ جی میرا مقصد تھا میں آپ کو بہترین چکی بنا کے دوں گا، تو میرے پاس کیا پروف ہے؟ لوگ مفہوم بدلنے کے، مکرنے کے تو بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ جیسے ٹی وی پروگرام میں اکاڑوی نے گالی دی ایک دفعہ، 11ویں کے متعلق سوال آیا، میں نے کہا غیر اللہ کے نام کی 11ویں حرام ہے، تو اس نے غصے میں آ کر کے کہا کہ جو حلال کے ہیں وہ اسے حلال مانتے ہیں، جو حلال کے نہیں وہ اسے حلال نہیں مانتے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے گالی دلوائی ہے۔ کہیں کون سی گالی؟ وہ بھی مکر گیا، ڈاکٹر صاحب بھی مکر گئے، اکاڑوی بھی مکر گیا، پبلک جو تالیاں بجا رہی تھی وہ بھی مکر گئے، اور گویا مجھے جھوٹا بنا دیا کہ ہم نے نہیں دی گالی۔ نہ کسی مولوی نے اسے میرا ساتھ دیا، کہا کہ بھی میں نے سنا ہے اس نے ایسا کہا، کسی نے بھی نہیں کہا، سارے مکر گئے۔ تو لوگ پیترا بدلنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ وہی ابو لؤلؤ فیروز فجر کے وقت منبر کے پیچھے چھپا ہوا، اندھیرے ہوتے تھے، ایک چراغ جلتا تھا، تھوڑی تھوڑی زیرو کے بلب سے بھی کم روشنی ہوتی تھی، بس بندہ تھوڑا یہ دیکھ لیتا تھا کہ ہم صف میں کھڑے ہیں، سیدھے کھڑے ہیں۔ جب آپ نے اللہ اکبر کہہ کر تلاوت شروع کر دی تو اس نے خنجر اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اس خنجر سے آپ پر وار کیا، آپ گر گئے اور محراب کی ایک دیوار کے ساتھ ٹیکا لگا کے بیٹھ گئے۔ اب صحابہ کا رب سے تعلق دیکھیے، خلیفہ ثانی زخمی ہو کر محراب میں گر گیا ہے، مسجد میں خون ہے، کوئی بندہ نماز نہیں توڑ رہا، کوئی بندہ نماز نہیں توڑ رہا۔ پھر صرف یہ نہیں کہ نماز نہیں ٹوٹنے دی، جماعت بھی نہیں چھوٹنے دی۔ آپ کے پیچھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، وہ فوراً مصلی پہ آتے ہیں۔ نماز یہ ضرور ہے کہ انہوں نے جلدی ختم کی، چھوٹی سورت پڑھی،
رکوع سجدے چھوٹے کیے. اور جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں، صحابہ کی صف بندی دیکھیے کہ ابو لولو نماز سے پہلے آگے تو آ گیا ہے، اس وقت صف نہیں بنی ہوئی تھی نماز سے پہلے. جب نماز شروع ہو گئی صف بن گئی. اب وہ مصلی پر ہے، حضرت عمر پہ وار کر کے زخمی کر کے پھینک دیا. اب وہ نکلنا چاہتا ہے، اسے نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا. آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ صحابہ کی صف بندی کا کیا عالم ہوگا کہ قاتل نکل نہیں پا رہا، کبھی ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگ، سارے جڑ کے کھڑے ہوئے. 6-7 بندوں کو اس نے زخمی کیا تاکہ وہ نکل سکے. پہلی صف سے تو وہ زخمی کر کے نکل گیا. آگے سردی کا موسم تھا، کسی شخص نے اپنے اوپر جو شال موٹی اوڑھ رکھی تھی اونی، وہ اٹھائی اور اس کے اوپر ڈال کے جپھا ڈال کے اس کو پکڑ لی. اور اس نے جب دیکھا کہ اب میں پکڑا گیا ہوں نہیں بچوں گا، اس نے وہی خنجر اپنے پیٹ میں گھونپ کر خودکشی کر لی. خودکشی کر لی. اب آج جو ہماری صف بندیاں ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی فرشتوں کے لیے جگہ چھوڑا کرو، فرشتے آ کے کھڑے ہوتے ہیں. یہ مسئلہ صحابہ کو معلوم نہیں تھا. فرشتے آ کے کھڑے تھے ان کے لیے ارے فرشتوں کو اللہ بہت جگہ دے دے گا، چھت پہ بھی دے دے گا، آپ مل کے کھڑے ہوا کرو. آپ نے فرمایا جب تم صفوں میں خلا چھوڑتے ہو اللہ تمہارے دلوں میں درار ڈال دیتا ہے. جب صف کو ٹیڑھا کرتے ہو اللہ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے. اور پھر اسلام کا چمکتا دمکتا یہ ستارہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا. اس سے مسلمانوں کا بہت نقصان ہو، بہت نقصان ہو. وہ فتوحات کا سلسلہ جو ترقی سے پھیل رہا تھا اس کو تھوڑی بریک لگ گئی. پھر یہ کام سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر فتوحات کا سلسلہ شروع کیا اور انہوں نے 20 سال حکومت کی. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلا جمعہ جو ہے وہ آپ کو واقعہ کربلا کی جو اصل حقیقت ہے، افسانہ کیا ہے، کہانی کیا ہے اور حقیقت کیا ہے، انشاءاللہ آپ کو زندگی رہی تو اس سے آگاہ کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی صحابہ کرام کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت پیدا فرمائے. یہ گھڑی آگے ہے یا صحیح چل رہی ہے؟ صحیح چل رہی ہے. وقت پورا ہو گیا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.